السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر توصیف ضیاء اور آپ کے لیے لایا ہوں پروگرام زندگی بچائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک بہت اہم بیماری کا ذکر کریں گے جو کہ 21ویں صدی کی ایک بہت عام بیماری بن چکی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کی۔ ہارٹ اٹیک کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً معاشرے میں بڑھتا ہوا انتشار، فضا میں بڑھتی ہوئی آلودگی، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ اور ہماری اپنی بد احتیاطی وغیرہ۔ ہم جانتے ہوئے بھی ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتے۔ عموماً دل کے دورے کی صورت میں مریض سینے میں درد یا بائیں بازو اور بائیں جبڑے میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کی نشاندہی کرتی ہیں اس میں شدید پسینہ آنا، دل گھبرانا، کمر کے اوپر والے حصے میں تکلیف اور معدے میں تکلیف بھی شامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے آس پاس کسی شخص کو دل کا دورہ پڑ جائے تو آپ نے اس صورت میں اس کی کیسی مدد کرنی ہے، اس کی کیسے جان بچانی ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ دل کا دورہ ایک انتہائی اہم صورتحال ہے۔ موسٹ آف دا ٹائمز اس میں مریض کو سینے میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ درد سینے پہ بوجھ یا گھٹن کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات درد دونوں بازوؤں میں، گلے میں، جبڑے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مریض کا سانس پھول سکتا ہے، سر چکرانا یا پسینہ آنا۔ بعض اوقات یہ درد معدے میں بھی ہوتا ہے اور مریض اسے بدہضمی سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص میں یہ علامات دیکھیں تو فوراً اسے ہسپتال پہنچائیں۔ دل کا دورہ پڑنے سے ابتدائی چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اگر اس دوران مریض بے ہوش ہو جائے تو فوراً طبی امداد یعنی CPR دینے کے لیے تیار کریں اور ایمبولینس کا انتظام کریں۔ CPR کرنے کے 3 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 ایئر وے یعنی سانس کے راستے کو بحال کرنا۔ نمبر 2 بریدنگ یعنی پھیپھڑوں میں سانس کا مکمل جانا۔ نمبر 3 سرکولیشن یعنی دل کی طرف خون کا پمپ کرنا۔ سب سے پہلے مریض کا سانس چیک کریں۔ اگر مریض سانس نہ لے رہا ہو تو اس کے سانس کا راستہ تھوڑی یعنی چن اٹھا کر اور سر پیچھے کر کے کھولیں۔ ایک ہاتھ ماتھے پہ اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں جبڑے کی ہڈی پہ رکھیں۔ اگر مریض سانس نہ لے رہا ہو تو مریض کے ناک کو بند کر کے 2 دفعہ مصنوعی سانس دیں۔ خیال رہے کہ مریض کا سینہ سانس دینے کے بعد اوپر کی طرف اٹھے۔ اس کے بعد گردن میں مریض کی نبض چیک کریں۔ اگر گردن میں مریض کی نبض محسوس نہ ہو تو چیسٹ کمپریشن کریں۔ چیسٹ کمپریشن کرنے کے لیے دونوں نپلز کے درمیان ایک امیجنری یعنی فرضی لائن کھینچیں اور اس کے بعد سینے کے درمیان ایک اور لائن کھینچیں۔ جس جگہ پر یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے سے ملیں اس جگہ پر ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھیں اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائیں۔ خیال رہے کہ ہاتھ پسلیوں پہ نہ ہو بلکہ سینے کی ہڈی پر ہوں۔ کوہنیاں سیدھی رکھیں اور کندھوں سے زور لگائیں۔ یہ کمپریشن 30 دفعہ کریں اور اس کی شرح 100 کمپریشن فی منٹ ہونی چاہیے۔ 30 کمپریشن کے بعد 2 مرتبہ سانس دیں اور اس طرح 30 دفعہ کمپریشن اور 2 دفعہ مصنوعی سانس دینے کا عمل 5 مرتبہ دہرائیں۔ ایسی صورتحال میں ابتدائی طبی امداد دینے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر قریبی ایمرجنسی سے رابطہ کریں تاکہ مریض کا مکمل علاج بر وقت ہو سکے۔
خواتین و حضرات، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو ایک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایک ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو آپ نے ابتدائی مرحلوں میں کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک ہارٹ اٹیک کے مریض کے لیے اس کے ابتدائی چند گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں۔ آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ مریض کو فوراً سے پہلے ہاسپٹل پہنچائیں اور ایک باقاعدہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی چھوڑ دیں۔ اگر تو مریض کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے تو ہاسپٹل پہنچنے تک اس کا CPR کیجیے تاکہ اس کی دل کی دھڑکن بحال ہو جائے اور اس کے زندگی بچ جانے کے چانسز مزید روشن ہو جائیں۔ دوستو، زندگی اللہ کی امانت اور ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ کوئی ایک جان بچا کر آپ پوری انسانیت کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر توصیف ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔